تو میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے انتہائی غلط بیانی کی. کچھ لوگ غلط بیانی کو اور الفاظ کا نام دیتے ہیں. آج آپ کی اطلاع کے لیے جو آپ کو شاید نہیں پتا چیز ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ یاد کریں کہ آپ نے 4 دن پہلے پاکستان رینجرز کو ایک میسنجر بھجوایا. 4 دن پہلے وہ میسنجر کا نام ہے فروغ نسیم، اور فروغ نسیم کے تھرو آپ نے یہ بھی میسج بھجوایا کہ مجھے بڑی شدید قسم کی بیماریاں لاحق ہیں، میں تو موو نہیں کر سکتا، اور میرے تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے یہاں پہ. اور پھر آپ نے کہا کہ میں تو افواج پاکستان کی بہت قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. میرے ارد گرد لنڈن میں 4 افراد کا ٹولہ ہے جو مجھے بہت ہی گمراہ کر کے رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے غلط خبریں دی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ خبر آپ کو لنڈن کے ٹولے نے دی کہ کراچی کے ٹولے نے دی. آپ کو 90 جو آپ کا گھر ہے، خورشید ہال جو آپ کی غالباً والدہ کے نام پہ ہے، وہاں پہ اپنے نصب کیے ہوئے کیمراز کی میں فوٹیج آپ کو آج دکھا رہا ہوں، جس کے اوپر ٹائم لائن بھی ہے. یہ ہے کھرا سچ، اسی لیے کھرا سچ کو بند کیا جاتا ہے بار بار، لیکن جب بھی آئے گا وہ انشاءاللہ کسی کی نیند ضرور خراب کرے گا. واچ دس. تقریباً 3:30 بجے صبح کو رینجرز آئے 90، اور اس کے 5 انٹری پوائنٹس جو تھے اس آبادی کے، اس کو وہاں پہ جا کے انہوں نے ٹیک اوور کیا. وہاں پہ جتنے افراد تھے، مسلح افراد تھے، ان کو غیر مسلح کیا گیا. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں اس میں ٹوٹل آپریشن میں میں آپ کو انتہائی وثوق سے بتا رہا ہوں کہ کل، یہاں پہ فوٹیج ذرا روک لیں پلیز، روک لیں، میں کیونکہ بات کر لیں. یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کل 110 رینجرز کے افراد آئے تھے، کوئی ایک فوج نہیں آئی تھی. یہ خورشید ہال کی انٹرنس ہے، اور یہ فرحان جو بدنام زمانہ کلر، ٹارگٹ کلر، وہ وہاں پہ اندر آ رہا ہے اس وقت. یہ پہلے ساتھ والے کہیں گھر میں تھا، پھر اس کو پتا چلا کہ رینجرز آئی ہے تو یہ نکل کے وہاں پہ اندر آ گیا خورشید ہال میں. اور یہ آپ اس پہ ٹائم لائن بھی میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اوپر مجھے نہیں پتا یہ ٹیکر کی وجہ سے شاید کٹ گئی ہو. راؤ صاحب کوشش کریں کہ ٹائم لائن ویڈیو کی ضرور نظر آئے تاکہ الطاف حسین صاحب جو لنڈن میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو کلیئر پتا چلے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف 2 افراد رینجرز کے اندر آئے. یہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک میں بڑی یہ 4:41 ہیں، اور یہ ایک اور کلر جو ہے منہاج، یہ وہاں پہ آیا اور یہ غالباً اندر سے آ کے غائب ہوا تھا. منہاج کی ایک بڑی سٹوری ہے، اور یہ کیا کر رہا تھا وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ابھی کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی حیران کن شخص کی چہل قدمی ہے. آنے دیں، فوٹیج کو چلنے دیں ابھی آگے. یہ کلرز کچھ ان کے اندر آئے ہیں، اور ان کے کچھ ممبران بھی ہیں، اور ایم پی ایس بھی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے. اب 2 رینجرز کے افراد بس یہاں پہ آئے اندر. انہوں نے کوئی زیادہ زحمت بھی نہیں دی ان کو. ایک آتے ہی اندر چلے گئے، اور ایک وہیں پہ ہیں پیچھے. کسی کو مارا نہیں جا رہا، کسی کو پیٹا نہیں جا رہا، کسی کے ہاتھ میں کمبل نہیں ہے، کوئی تھے نہیں ہیں، کھڑے ہو کے آ رہے ہیں، اپنی بندوقیں جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں، اور وہ نیچے کی طرف پوائنٹڈ ہیں. کسی کو اپنا فورس نہیں کیا جا رہا، زدکوب نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ صرف 2 افراد رینجرز کے پورے خورشید ہال کے اندر آئے ہیں. اب یہ صاحب آ گئے، ہمارے فیوریٹ صاحب. یہ چہل قدمی کر رہے ہیں ہاتھ کر کے، کیونکہ پیچھے آپریشن ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، لیکن یہ یہاں پہ پتا کرنے آئے کہ اندر کون کون آ گیا ہے، اور بڑے آرام سے باہر چلے گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عامر خان مخبر ہیں، مجھے نہیں پتا یہ مخبر ہیں کہ نہیں ہے. یہ اب رینجرز کی مزید فورس جو ہے، کچھ 6-7 افراد جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے خورشید ہال اور دیگر ملحقہ جو عمارتیں ہیں ان کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیں یہ ARY کے پروگرام کھرا سچ میں آپ ایکسکلوسیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ کیمراز ہیں جو 90 کے اندر نصب ہیں، یہ ان کی ویڈیو فوٹیجز ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ فرحان پکڑا گیا، یہ اندر سے پکڑا گیا، یہاں پہ رو رہا ہے. پہلے قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نہیں ہوں، مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو. پھر پکڑا گیا. اب یہ 90 باہر سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں. یہ وہ گھر ہے الطاف حسین کا. اس کے اندر جب گئے کہ کتنے لوگ گئے اور کس طرح سے گئے، کون سی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہاں پہ، اور کون سی اپنا کمبل لے کے آئے جا رہے ہیں، اور کمبلوں میں اسلحہ لایا جا رہا ہے. اور وہ بھاری اسلحہ جو لے کے آئے رینجرز وہاں پہ، 90 کے کیمراز جو ہیں اپنے، وہ کیوں وہ اسلحہ مس کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. الطاف حسین آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا، یا آپ کو انفارمیشن ہی غلط دی تاکہ آپ کی
تقریر جو ہے اس کا ہم لوگ تمسخر اڑا سکیں, اس کا مذاق اڑا سکیں, یا اس کو ہم اس طرح سے چیلنج کر سکیں. اب یہ آپ دیکھیں ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر سے نادر شاہ پکڑا گیا. یہ بالکل 90 کے سامنے والا گھر ہے. وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہیں. ان کی بیگم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. ان کی بیگم سے کسی نے اپنا کوپٹا نہیں چھینا, کچھ نہیں کیا. بڑے آرام سے نادر شاہ کو, جو ایک پیشہ ور ٹارگٹ کلر اور کرمنل ہیں, ان کو کس طرح سے وہاں سے پکڑا گیا اور ان کو وہاں سے لایا گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً یہاں سے رینجرز کو اتنی یعنی ایکوریٹ اطلاعات تھیں. عبید کیٹو, یہ عبید کیٹو جو ہے وہ یہاں سے پکڑا گیا. عبید کیٹو کے متعلق کراچی میں رہنے والا ہر شریف شہری جانتا ہے کہ یہ کون ہے. اور یہ آپ کو میں 90 کے اندر کی فوٹیج دکھا رہا ہوں. اس کی الماریاں وغیرہ جب کھلی ہیں اور وہاں سے جو اسلحہ نکلا وہ اس پہ میں آتا ہوں, ابھی اس کی تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن یہ یہاں سے یہ سارے جو ہیں پکڑے گئے. ایک بھی ایسے فرد کو نہیں پکڑا گیا جو عام شہری تھا. کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا, کسی کو مارا نہیں گیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان رینجرز کو جتنا زیادہ بھی ہم خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہوگا یہاں پہ, کہ انہوں نے قانون کسی طرح توڑا نہیں اور قانون کی کسی طرح انہوں نے وہاں پہ لائنز جو ہیں ان کو کراس نہیں کیا. اور ان کے متعلق جو کہا تھے, ہیں نہیں وہ ہیں اور وہ رہیں گے. اور یہاں پہ روکیں, یہ پورے میڈیا کو جو دکھایا جا رہا ہے یہ خورشید ہال کی ٹاپ فلور ہے, 5th فلور ہے. اس کے اوپر اسلحہ جو ہے نکال کے 4th فلور سے وہ وہاں پہ رکھا گیا. اور اس اسلحے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جرمنی سے 222 پریسیجن فائرنگ رائفلز وہ ملی ہیں, رشین LMGs ملی ہیں, سنائپر گنز ملی ہیں, 30,000 ویریبل راؤنڈز یہاں پہ ملے ہیں, سائلنسر فٹڈ رائفلز ملی ہیں. جو افواج پاکستان کے پاس استعمال ہونے والی G3 رائفلز ہیں وہ ملی ہیں. اور جو ایک عام دہشت گرد کا فیورٹ ہتھیار AK-47 وہ بے انتہا تعداد میں ملی ہیں. لیکن یہاں پہ روکیں, یہ روکیں, میں ابھی ایک چیز دکھانی ہے. اس فوٹیج کو پلیز روکیں. یہ اس فوٹیج میں اب آپ راؤ صاحب میں اب آپ کو بتاؤں گا, اس فوٹیج کو یہیں سے میں دوبارہ چلواؤں گا. لیکن یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارا ایکوپمنٹ بڑی نیٹلی پیکڈ ہے, جیسے شپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی. وہ کو ہبڑ دبڑ میں نہیں ہے, وہ کو نکال کے جیسے گوال منڈی پولیس جو سامنے رکھتی اس طرح سے نہیں ہے. ہر ایک اپنی پیکنگ میں ہے. لیکن اس پیکنگ میں سب سے خوفناک بات کیا ہے, آج آپ کو میں ایک سیل دکھاتا ہوں, ایک ایمبلم دکھاتا ہوں, ایک ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں کہ US نیوی کے ویپنز یہاں سے پکڑے گئے اور تمام اپنی پیکنگ میں وہ پکڑے گئے. اور یہ ویپنز غالباً وہ ہیں جو طالبان کو امریکنز نے دیے تھے, اور طالبان کو جب دیے تھے تو ان سے یہ خریدے گئے ہیں. یعنی جس کی اتنی ہم برائیاں سنتے ہیں کہ طالبان ایسے ہیں, طالبان ایسے ہیں, ایکچولی اس حملے کے بعد یا اس آپریشن کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ MQM اور طالبان کا کو بڑا گہرا گٹھ جوڑ اور ان کے روابط ہیں, جس میں اسلحے کی خرید و فروخت اور ترسیل جو ہے وہ شامل ہے. اب آپ کو میں US آرمی کی سیلز دکھاتا ہوں اس اسلحے کے اوپر. دیکھیں اس ویڈیو وہیں سے چلائیں جی, اور اس کے آگے سے آپ دیکھیے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑا جلد باز قسم کا بیان US کی طرف سے آیا, جیسے حشش کرنے کی ضرورت ہے کہ قالین کے نیچے سارا گند ڈال دو اور وہ گند نہ دکھاؤ. اور یعنی US آرمی میں نہیں, دنیا کی کسی بھی آرمی میں جب ان کے ویپنز غائب ہوتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں غائب ہوتے ہیں, تو ان کے سیریل نمبرز جو ہیں وہ ڈینوٹ ہوتے ہیں, ان کو لکھا جاتا ہے اور ان کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں, ان کی تحقیقاتی رپورٹس ہوتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ سیریل نمبرز ان کے نہیں ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ چوری کے ویپنز ہیں, کہ خریدے ہوئے ویپنز ہیں, کہ گفٹڈ ویپنز ہیں جو وہاں پہ آ گئے. لیکن یہاں پہ یہ ضرور کہا فاروق ستار صاحب نے کہ ہمارے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ لائسنسڈ ہے. یہ امریکن ویپنز, رشین ویپنز, جرمن ویپنز اور وہ G3 رائفلز جو پاکستان آرمی کے استعمال میں ہیں, ان کا اسلحہ آپ کو کس نے بنا کے دیا, یہ جو ہے اس کا جواب تو فاروق ستار صاحب ہی دے سکتے ہیں. اور آپ کو اب میں بتا دوں, یہ ایکسکلوسیو فوٹیج ہے 90 کے اپنے کیمرہ سے لی گئی ہے, جو آپریشن کے ٹائم پہ ہے. یہ پراپرٹی آف دا US گورنمنٹ کی جو مہر ہے
وہ آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر اس کا سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے. اور یہ بڑی شدید قسم کی یہاں پہ ڈسکوریز ہوئی ہیں اس وقت 90 کے اوپر. اور یہ کہنا کہ کمبلوں میں لے کے آئے یا چھپا کے لے کے آئے, وہ ہمارے اوپر پلانٹ کر دیا. 90 کے اپنے جو کیمراز ہیں ان سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے وہاں پہ اور کیا نہیں ہے. میرے پاس اور بھی فوٹیج ہے, لیکن ساری فوٹیج آج میں ایک دن میں نہیں دکھا سکتا, کیونکہ مجھے بھائی صاحب کو جگا کے بھی رکھنا ہے.